تمام دوستوں کو میرا سلام۔ دوستوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج تاریخ کا انتہائی اہم دن ہے۔ اس کی اہمیت عالمی سطح پر بھی ہے اور ہمارے لیے بھی۔ نو آبادیاتی عہد سے چنگل سے رہائی کے بعد اپنی قومی شناخت اور زبان کو وہ اقوام جو براہ راست اور اقوام اور ممالک بھی شروع ہوتا ہے۔ بچہ سب سے پہلے چیزوں کی کرتا اور آگاہی حاصل کرتا ہے۔ ماں بولی میں گھر میں کوئی بھی شخص گود مادر سے لے کر اپنے گھر کے لسانیاتی ماحول کے ذریعے دنیا کے ساتھ قائم کرتا اور بعد ازاں اسی بنیاد پر ہوتی ہے اور ایک ابہام سا پیدا ہوتا ہے۔ اکابرین روز اول سے ذریعہ تعلیم بنانے کی جدوجہد انڈونیشیا، ترکی، ایران، عرب ممالک دنیا میں اپنا ایک مقام بنا چکے ہیں۔ بلند رکھنے کے لیے اسی راہ ہمیں آگے بڑھنے، میں اسی سلسلے میں ہمارے پچھلے صوبائی دور حکومت میں ڈاکٹر عبد المالک اور ان کے عملی نفاذ کی وقت بہت کم ہے۔ میرے بہت سے معزز، میں بلوچی لفظان دیوان کے یارجان بادینی صاحب اور ان کے ٹیم کو قومی زبان کہتا ہوں، ان کو کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ شکریہ وسلام۔ صاحب آپ سے مخاطب تھے حوانی صاحب اور ہمارے دیگر اکابرین، مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آج اکٹھے ہوئے ہیں۔ آج کی اہمیت دنیا میں 6000 زبانیں سے آج کل جو مل گئے ہیں، بہت سی کم زبانیں جو آج کل ادھر جو آج زبان بولی جا رہی ہیں، ان میں سے اس کی 3 چیزیں جو بنیادی ہے، اس میں زبان، نسل، جغرافیہ۔ چونکہ زبان بنیادی چیز ہے۔ ہمارے جو اکابرین بادشاہ خاصتا تھا کہ یہ جو پشتو، ان کو یہ پشتو درس تعلیم دے گا وہ سمجھیں گے۔ اس لیے انگریز نے فورٹ ولیم کالج جو بنایا تھا وہ اس غرض سے نہیں بنایا، اس لیے انہوں نے اردو کا جو بنیاد رکھا تھا۔ جو پچھلی اس گورنمنٹ نے جو ریزولوشن پاس کیا تھا مدرس معلوم کے حوالے سے، میرے خیال میں نہیں کرے تو اچھا ہوگا۔ ہم آپ لوگوں کی مشکور ہے کہ پشتو ادبی وزن سے تعلق تھا تو وہ آ کر اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ جناب علی حمدل صاحب۔ ہمارے اکابرین جو اسٹیج پہ ہیں، آپ سب کی اجازت سے اب انسان کو یہ خیال آیا ہے کہ انسانی تہذیبوں کے نچوڑ یعنی زبانوں کو محو ہونے سے بچایا جائے، ورنہ تاریخ میں یہ چلن عام رہا ہے کہ زبردست اقوام تہی دستوں کے زبانوں کو روکنے سے کبھی دریغ نہیں کیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہزارگی زبان کے ساتھ معاندانہ رویہ
فعالیت اب تک بڑی شدت سے جاری ہے۔ اب بھی ہزارگی زبان کو فارسی کا ایک لہجہ کہنے پر زور دیا جا رہا ہے، ورنہ اگر نظر غائب اس زبان کو دیکھا جائے تو ترک نسل ہونے کے ناطے ہزارہ قوم کی ہزارگی زبان کی بنیادی اجزاء ترکیبی ترکی اور منگولی الفاظ پر مشتمل ہے۔ لسانی نقطۂ نظر سے ہزارگی کا تعلق یورالنتائی خاندان سنہ سے ہے۔ اس کی ترکیب، قواعد اور جملوں کے ساخت کے طور طریقے تودانی زبانوں سے مشابہ ہے، شامل ہے، تاہم ذخیرہ الفاظ کا۔ اب میں گزارش کروں گا اس تقریب کے مہمان خاص سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب سے۔ شکریہ نور خان۔ یہاں سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ بھی امان صاحب ہے، کامریڈ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سائیں ہیں۔ تو زبان کے بارے میں تفصیلی بات دوستوں نے کی، وہی زیادہ جانتے ہیں زبان کو، لنگوسٹک ہیں۔ تو میں کوشش کروں گا، میں اتنا جانتا ہوں کہ زبان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ جب 50s میں اردو کو پاکستان کی قومی زبان ڈکلیئر کیا تو بنگالیوں نے پروٹیسٹ شروع کی۔ تو بھٹو صاحب نے مجیب سے پوچھا کہ مجیب، یہ تم لوگ جو بنگلہ کرتے ہو یہ کیا ہے؟ ہاں ہم سب ایک زبان بولتے ہیں۔ تو مجیب نے جواب دیا کہ بھٹو صاحب، یہ جو زبان ہے نا، یہ ہمالیہ سے زیادہ باری ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اپنی زبان سے اتنے اس میں ایک سویٹنس محسوس کرتا ہے۔ باقی زبانیں بہت اچھی ہیں، لیکن جو زبان میں بولتا ہوں، جیسے منیر صاحب نے کہا کہ جب آپ اپنی زبان میں لکھتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس نہ مذکر مؤنث کا خطرہ ہے، اور الفاظ کا ایک بے تحاشا ایک سیلاب کہیں یا مجموعہ کہیں آپ کے سامنے جو ہے نا بہاؤ کی طرح آ جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم نے ان زبانوں سے مسلسل انکار کر رہے ہیں۔ اور میں گیا جہاں پہ جو نا وہ اسٹوڈنٹ شہید ہوئے تھے ڈھاکہ یونیورسٹی میں کسی سیمینار میں، تو ان لوگوں نے بہت بڑا مونومنٹ بنایا اور وہاں ان لوگوں نے تقریر رکھا ہوا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے باقی دوستوں نے کہا، یہ تمام زبانیں، چاہے بلوچی ہو، پشتو ہو، براہوی ہو، سرائیکی ہو، ہزارگی ہو، پنجابی ہو، سندھی ہو، یہ سب ہماری پہچان ہے۔ ہمیں ان زبانوں سے محبت کرنا چاہیے، نفرت کی بجائے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بینگ اے لیجسلیٹر، میں لینگوسٹک اس پہ نہیں جاؤں گا، میں لیجسلیشن پہ جاؤں گا۔ جب 18ویں ترمیم کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور جو ہم نے نیشنل پارٹی نے ڈراپ دی تھی، اس میں یہ تھا کہ ان چیزوں کو، میں تو ان کو مادری زبان نہیں کہتا، میں کہتا قومی زبانیں ہیں۔ ہم نے کہا کہ ان کو کانسٹیٹیوشنلی پروٹیکٹ کر لیں۔ بہت ہم نے کوشش کی، جو ہم کچھ دوست تھے، میں تھا، مندوخیل صاحب تھے، افراسیاب تھے، آغا شاہد، میر اسرار، اس قسم کے لوگ تھے جو ہم بڑے کوشش کر رہے تھے۔ بڑی دنیا جہان کی ہم نے مثالیں کانسٹیٹیوشنل وہ دے دی کہ جی انڈیا میں کانسٹیٹیوشنلی اتنا جو ہے نا
12-13 لینگویج پروٹیکٹڈ ہیں. ساؤتھ افریقہ ہے, یورپ تو چھوڑو کہ یورپ میں ہر زبان جو ہے نا تمام علاقے آلموسٹلی میجورٹی ملٹی نیشن اسٹیٹ ہیں. تو ہم نے کہا یہ پاکستان کثیر القومی وحدت ہے, اس میں بھی زبانیں جو بولی جاتی ہیں ان کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ملنا چاہیے. سب کچھ ان لوگوں نے بہت کچھ مانا 18ویں ترمیم میں, لیکن یہ نہیں مانا. ہم نے بہت کوشش کی, مسلم لیگ کو, پیپلز پارٹی کو, دوسرے لوگوں کو, لیکن کچھ چیزوں میں ہم کامیاب ہو گئے کہ 18ویں ترمیم میں ہم کیریکولم کو لانے میں کامیاب ہو گئے. جو کنکرنٹ لسٹ میں تھا اس کو صوبوں میں لانے میں اب جب حکومت بنا اسکولیشن کی تو ہم نے کانسٹیٹیوشن لے, چونکہ ہماری مینیفیسٹو میں تھا, دوسرے بہت سے دوستوں کی مینیفیسٹو میں تھا, الیکشن مینیفیسٹو میں, کہ ہم ان زبانوں کو اسکولوں میں پڑھائیں گے. اور ہم نے جلدی کر کے, اور میں اس میں یارجان کا بہت مشکور ہوں کہ اس نے ہر روز جو ہی ملا تو اس نے یہ ضرور بات کی کہ ابھی تک آپ نے نہیں کیا ہے نا. تو ہم نے مل کے کچھ دوستوں نے اس کو لیجسلیشن کی, جو اب اس کا بدلنا بڑا مشکل ہے. ایک اٹمپٹ ہم نے 88 میں بھی کیا تھا نواب صاحب کے زمانے میں, لیکن چونکہ اس کو کانسٹیٹیوشنل لیجسلیٹیو وہ نہیں تھی پروٹیکشن, تو اس کو جو ہے نا اب اس کو جو ہے نا ختم کرنا بڑا مشکل. لیکن یہاں پرابلم پھر آ جاتا ہے. ایک کام آتا ہے لیجسلیٹر کا, لیجسلیٹر نے اپنا کام کیا, لیکن دوسرا جو کام آتا ہے وہ لینگوسٹک کا ہوتا ہے کہ اس میں کون سی جو ہے نا زبان استعمال ہونی چاہیے, اور اس میں سلیبس کیا ہونی چاہیے, کیریکولم کیا ہونی چاہیے. تو علی جان یہ جو ہے نا اس پہ آپ لوگوں کا جھگڑا ہے, ہم لوگوں کا جھگڑا ختم ہو گیا ہے. میں روغا بھی کہتا ہوں, روغا بھی کہتا ہوں. آئی لو بوتھ ڈائلیکٹ, چاہے رکشانی ڈائلیکٹ ہو, چاہے مغربی ہو, چاہے مشرقی ہو, دونوں بلوچی, تینوں بلوچی ڈائلیکٹ ہیں, اینڈ آئی لو اٹ. اب یہ آپ لوگوں کا کام ہے جو ہمارے ذمہ دار ہیں کہ اس کو, حالانکہ اس زمانے میں جو میں نے پینل تشکیل دی اور جو کتابیں ہم نے لی وہ نہیں تھے. اس زمانے کی کتابیں دی جو متفقہ لکھی گئی تھیں نواب صاحب کے زمانے کی, جس میں عبداللہ جان جمال الدین خدا بخشے وہ بھی تھا, اور شاید شاہ محمد مری یا عزیز بگٹی تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم نے اپنا کام کیا ہے. اگر امپلیمنٹیشن میں کوئی پرابلم ہے دین اٹ از اگین آور جاب اینڈ وی شوڈ فوکس آن امپلیمنٹیشنز. تو لیکن ایک لیجسلیشن ہو گیا ہے, اس لیجسلیشن کو اب ختم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جس طرح 18ویں ترمیم ہوا ہے, یہ 18ویں ترمیم کو بڑے لوگ انکروچمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈاکٹر اسحاق صاحب, ہم لوگ کچھ دوست ہیں, ہم روزانہ اس کو دیکھتے ہیں کہ اب انکروچمنٹ اس پہ نہیں چھوڑیں گے ہم اس پہ. تو باقی جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضرور رہا ہے کہ ریاستوں کسی بھی زبان کو جب تک حکومتی حمایت مدد حاصل نہ ہو وہ زبانیں فروغ نہیں پا سکتے ہیں. جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے, میرا اپنا تجربہ ہے, پچھلے 2.5 سال میں ہم نے کچھ دوستوں کی مدد سے ہم نے یہاں بلوچی, براہوی, پشتو پہ کام کی. معذرت کے ساتھ اس ساتھی سے میرا واقع وہ نہیں ہوا تھا, نہ تو جتنا ہم دوسرے کو گرانٹس دیتے تھے اتنا ہم آپ کو بھی دیتے, بٹ فارچونیٹلی ہماری. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی سطح پہ جب تک ان کی سرپرستی نہیں ہوگی, میں ایک صرف مثال دیتا ہوں. ہم نے 1 سال گل خان نصیر کا برسی کہیں یا اس کا سال قرار دیا. گل خان نصیر پہ بے تحاشا کتاب لکھے گئے. اگر میں نہیں تو مجھے آئی ہیو دا پروف کہ اس کی جو ہے نا بلوچی زند نے کتنا لکھا, بلوچستان یونیورسٹی نے اور کیچی یونیورسٹی نے اور بے شمار دوستوں نے, کیونکہ ان کو ایک سرپرستی تھی.
ہم نے یہ کہا تھا کہ جو بھی کتاب لکھے گا اس کی چھپائی کی ذمہ دار حکومت ہے. اور ہم نے دیکھا, میرا پرسنل آبزرویشن ہے کہ اس پیریڈ میں 15% ریڈنگ میں اضافہ ہوا تھا. جو میرا اپنا, میں نے مختلف کتاب ان سے وہ کی پوچھا. ایک ہم نے پروجیکٹ شروع کی, وہ تھا کہ جو اچھے بکس ہیں ان کو ٹرانسلیٹ کرنا, شاہ محمد مری صاحب کی سربراہی میں, اور اس پہ بھی کافی پیش رفت ہوئی. اب تک 10-12 کتابیں تو ٹرانسلیٹ ہو چکی ہیں. اسی طرح سے میں نہیں سمجھتا ہوں کراچی سے لے کر گوادر تک جس اکیڈمی نے ہمیں اپروچ کی اس کو ہم نے فنڈنگ کی, جس نے اپروچ نہیں کی اور بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر سرکاری صورت میں ہم اپنی اکیڈمیز کی, انٹلیکچوئلز کی وہ کریں تو اس میں بہت فرق آ جائے. میں فرض کریں یہ پولیٹیکل سائیڈ ہے, میں اور یار جان گئے باکو, وہاں ہم نے کوئی کلچر سنٹر وزٹ کی, تو ہم دونوں کے دماغ میں بیٹھ گیا کہ ہم 2 کلچر سنٹر بنائیں گے, ایک تربت میں ایک اپنا کوئٹے میں, کیونکہ تربت میرے لیے زیادہ فیزیبل تھا. ادھر ریلوے کے ساتھ ہمارا زمین کا جھگڑا تھا, ہم کہتے ہیں یہاں بنائیں گے, وہ کہتے ہیں یہ زمین میرا ہے فلانے جگہ پہ. کلچر سنٹر تو ہم نے سٹارٹ کی پہلی دفعہ منیر صاحب, اس کے لیے میں نے پوسٹنگ سیکشنز کی. وہ پوسٹنگ کیا تھی کہ تمام انسٹرومنٹس جو بلوچی کے ہیں, طبلہ, بینجو اور سروز, ان کو ہم نے کہا ہم وہاں پڑھائیں گے. ان کے انسٹرکٹر کے پوسٹ میں نے کریٹ کی, لیکن اس میں اتنا بیوروکریٹک ہردل آ گئے کہ 3.5 سال گزر گئے, میں ان کی اپوائنٹمنٹ نہیں کر سکا. یہ پھر انٹلیکچوئلزم کا وہ ہے, سرخ پتہ ہے, میرا نہیں ہے پولیٹیکل کا. میں 3.5 سال سے لگا ہوں منیر صاحب, میں ان لوگوں کو اپوائنٹ نہیں کر, حالانکہ کوئی ہے میرا ووٹ بینک نہیں ہے. جو اچھا گلوکار ہے, جو سازندہ ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میوزک ہے ایسا نہ یہ بھی ڈائنگ میوزک میں چلے جائیں. ہم نے سروز پہ کمپٹیشن کی, بہت بڑا اچھا رزلٹ آیا. گوادر میں کیا, کوئٹے میں کیا, ڈیرہ مراد میں کیا, پھر آخری جو ہے نا ہم نے وہ اسلام آباد میں کی. اسی طرح ہم نے پشتو جو ہے نا انسٹرومنٹ پہ کی. تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم چیزوں کو سنجیدگی سے لے لیں, اور اگر سرکار میں بھی ہم کر سکتے ہیں, سرکاروں کو, حکومتوں کو بھی ہم پریشرائز کر سکتے ہیں. میں بالکل منیر صاحب آپ سے اتفاق کرتا ہوں. اب وہ ہماری زبانیں ابوریجنیز کی زبان نہیں بنیں گے, ہم زندہ رہیں گے. یہ یونیسیف کا اپنا ایک ریسرچ ہے, وہ بہت بڑا ادارہ ہے, بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہوں گے, میں ان کو وہ نہیں کرتا ہوں, لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ جب تک ایک بلوچ یا ایک پشتون یا پنجابی یا سندھی رہے گا, بلوچی, براہوی اور یہ سب زبانیں زندہ رہیں گی. براہوی ہماری زبان ہے اور اس کو ہم ہر صورت میں بچائیں گے. اس کے لیے جو بھی اقدامات کی ضرورت ہوگی ہم کریں گے. پشتو پہ ویسی کام بہت ہو رہا ہے, اگر بلوچستان میں نہیں ہو رہا ہے تو کابل میں ہو رہا ہے, پشاور میں ہو رہا ہے, لیکن جہاں تک کوئٹے میں جتنا بھی ہمارا شیئر ہوگا ہم پشتو کو دے دیں گے, اسی طرح بلوچی ہزارگی کو دے دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس نفسیات سے ہٹنا ہے. جو پرابلم ہے ہمارا وہ سرکار کو ہم کو متوجہ کرنا ہے کہ جی, اب جیسے یار جان تھا اس زمانے میں, ممتاز یوسف تھا, قاضی تھا ہمارا مبارک, وہ روزانہ 20 آدمیوں کی لسٹ لاتے تھے, کسی ادیب کا, گلوکار کا, میوزیشین کا, سب ان کو پیسے دے دو. پیسے تو سرکار کے تھے نا, ہم نے ان کو دے دیا. وہ اتنا انکریج ہو گئے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب جاڑو خدا بخشے بلوچی کا بڑا کلاسک وہ تھا, تو جب اس کے پاس اس کو چیک لے کے گئے ہم اس کی بیوی کے پاس, تو اس نے کہا کس نے بھیجا؟ جاڑو زندہ تھا, کسی نے نہیں پوچھا. یہ 15 سال کے بعد اس کو پیسے کون دے رہا ہے؟ علی گواہ ہے, وہ کہتا ہے میں گواہ ہوں. تو کہنے کا مطلب کہ اب اگر ریاستوں نے اب کیا انگلش کیا ہے
64 سے پہلے برطانیہ میں کوئی انگلش کو جانتا نہیں تھا، یا مغل دربار میں زبان تو فارسی ہی تھا نا. ریاست ہے جو زبانوں کو فروغ دیتا ہے. اور اب ہم اپنی جو انٹلیکچوئل پولیٹیکل پریشر بڑھائیں تاکہ ہم اپنی زبانوں کو پڑھیں، پڑھائیں، ان کی گرانٹ دے دیں، ان کو گرانٹ کو زیادہ کریں. باقی جہاں تک ایک بات جو کہا کہ پڑھنے والے کم ہیں، یقیناً پڑھنے والے کم ہیں، لیکن کبھی کبھار انسان، میں امیدی اور نا امیدی کے درمیان کبھی کبھار چلتا ہوں. تربت میں جاتا ہوں، اتنا انکریج ہوتا ہوں کہ بس آ رہے ہیں، اس کی کتاب کے لیے پیسے چاہیے، ادھر مشاعرہ ہے، ادھر جو نا لکھاری ہے. جب نصیر آباد جاتا ہوں تو ڈسکریج ہوتا ہوں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کم از کم اپنی لینگویج پڑھائیں، بلوچی، براہوی، پشتو اور ہزارگی. کیونکہ جب ہم نے اس کو میں بسم اللہ کی تو یقیناً جو ہے نا، میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ وہ جو کمانڈ ہم نے پتہ نہیں کتنے سال جو ہے نا اردو پڑھا ہے، ابھی بھی میں ڈر رہا ہوں. شکر ہے کہ سارے ہم لوگ جو نے یہ کی، اگر کوئی اردو والا ہو تو وہ مجھے فوراً کہتا، ڈاکٹر یہ لفظ تم نے استعمال کیا یہ مذکر تھا اور آپ نے مؤنث کی جگہ پہ استعمال کی. شکر ہے ہم لوگ سب ایک جیسے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چل رہا ہے صحیح بول رہے ہیں یا غلط بول رہے ہیں. مطلب شام لال صاحب بیٹھے ہیں، وہ شاید سمجھ سکتا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ جو کمانڈ ہمیں بلوچی میں ہے، پشتو میں ہے، براہوی میں ہے، تو اور اس میں بڑا وہ ہے. تو میں یارچند صاحب آپ کی بڑا مشکور ہوں، اور آئندہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ منیر بادینی صاحب کے بعد مجھے نہیں بلائیں، پہلے بلائیں. وہ بہت بڑا ہے. اور ٹھیک ہے، وہ صحیح کہتا ہے کہ میں لکھتا ہوں، پڑھنے والا ہو نہ ہو. سر مجھے جب بھی موقع ملتا ہے میں پڑھتا ہوں سر، آپ کی نہ ہو تو انہیں گزارش گوان صاحب آپ کی بڑی مہربانی، آپ تشریف لائے تھے. تھینک یو ویری مچ. اس تقریب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. میں بلوچی لفظان کی دیوان اور بلوچستان اکیڈمی آف سائنسز اینڈ ریسرچ. سر اب یہ بتائیں، آج جو پروگرام کا انعقاد کیا گیا تو اچھی بات ہے. اب یہ بتائیں کہ بلوچستان میں براہوی زبان کا کتنا خطرہ طے کیا؟ میرے خیال میں زبانوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے. جب تک ایک لکھاری موجود ہے کسی بھی زبان میں تو وہ ختم نہیں ہوتا. براہوی میں میری اپنی کتاب چھپی ہے اور جس کو اس دفعہ نیشنل ایوارڈ بھی ملا ہے، تین عید تین تن. اور ہمارے کافی سارے رائٹرز ہیں براہوی میں لکھ رہے ہیں، بلوچی میں لکھ رہے ہیں، پشتو میں لکھ رہے ہیں. تو زبانیں مرتی نہیں ہیں اور زبانیں زندہ ہوتی ہیں. جب اس کے اندر لکھاری پیدا ہوتے ہیں تو پھر وہ زبان امر ہو جاتا ہے. اور آج کا یہ جو دیوان ہے آپ کے سامنے ہے، بلوچستان اکیڈمی آف سائنسز اور لفظاں کی دیوان کی جانب سے، اور یہاں پہ مقررین نے مادری زبانوں کے حوالے سے بہت بات کی. مادری زبانوں کا مسئلہ اتنا کوئی نہیں ہے. مادری زبان آپ کو 5ویں تک پرائمری زبان آپ کی ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس کے بعد آپ دوسری زبانوں کو بہتر طریقے سے سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر، آپ آ جائیں. کیسر جمالی کہتے ہیں یار. مجھے یونیسکو میں کام کرتا ہوں اور بلوچستان میں جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو لوگ. پاکستان میں کتنی ایسی زبانیں ہیں جن کو خطرات لائق ہے یونیسکو کے رپورٹ؟ یار یونیسکو نے اس پر سچ اتنی ڈیٹیل میں اسٹڈی نہیں کی، بٹ ایک تو لینگویج جس کو خطرہ ہے براہوی کا سن رہے ہیں، اور دوسرا جو کیلاش میں بولی جاتی ہے لینگویج ان کو بارے میں سن رہے تھوڑا خطرہ ہے. بٹ آئی تھنک جیسے کہ میں جب تک ایک بندہ بھی بولنے والا ہے تو کوئی لینگویج کو ختم نہیں ہو سکتی. یار ایسا میری تو اتنی اس پر نہیں ہے ریسرچ، بٹ آئی تھنک وہ کہتے ہیں کہ جب تک اس کو کوئی چیز آرگنائز نہیں کریں گے، انسٹیٹیوشنلائز کریں چیزیں، اگر بچانی ہے انسٹیٹیوشنلائز کریں. گورنمنٹ کی سپورٹ ہونی چاہیے، میڈیا کی
बहुत ज़रूरत है सपोर्ट की, उसके बगैर आप बड़ा मुश्किल है चीज़ें बचाना। अदरवाइज़ जिस तरह ये तो एक ट्रांजिशन का फेज़ है और कौमें आती हैं कौमें जाती हैं, जैसे इब्न खल्दून ने की थ्योरी है कि हर छठी जनरेशन के बाद एक सिविलाइजेशन कम होती है। आपको असर कर पाता है कितनी ज़ुबानें कम हो रही है उनके वजूद? इस पर यार ऐसा अब कोई एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, बट ये यूनेस्को काफ़ी रिसर्च कर रहा है, तो आई थिंक मुझे रीवेरीफाई करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये बड़ा आपने मुश्किल सवाल किया है और इसका अगर फ़ौरन कोई जवाब दे और कल को कोई वेरीफाई कर ले तो बड़ा अच्छा है। आई थिंक इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। दिन इसी सिलसिले में मनाया जाता है इंटरनेशनली तौर पे। आज का दिन की मैं जब बात करूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे बलूची, ब्रावी, पश्तो, हज़ारगी ज़ुबान है, या पूरे पाकिस्तान में देखे जो हमारी मादरी ज़ुबान है इनको इलाकाई ज़ुबान कहते हैं या मादरी ज़ुबान कहते हैं। हम चाहते हैं इनको कौमी ज़ुबान का दर्जा दिया जाए और हम चाहते हैं कि ये ज़ुबान म्यूज़ियम का ज़ुबान नहीं बने और ज़िंदा रहे। तो इस दिन को हम इसलिए मनाते हैं कि हम लोग ये हैद करें, हमारे बच्चे हैद करें कि वो अपनी ज़ुबान में बातें करेंगे, अपने ज़ुबान को आगे ले जाने में जद्दोजहद करेंगे। बदकिस्मती से गुज़िश्ता दिनों सेनेट में एक बिल पेश किया गया था, यानी मादरी ज़ुबानों को कौमी ज़ुबान का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन उसमें बदकिस्मती से उसको रिजेक्ट किया गया। लेकिन दूसरी तरफ हम जब देखते हैं कि जो अभी सेंसस का प्रोफार्मा आया है उसमें ज़ुबानों को लिखा है, तो उसमें भी कौमियतों को लिखना चाहिए था, कौमों को लिखना चाहिए था कि मतलब ये बलोच है, पंजाबी है, सिंधी है, सराइकी है, पश्तून है। तो उसमें उन्होंने ज़ुबानों को लिखा है और इसमें इन्होंने उधर कौमी असम्बली और सेनेट में उनको रिजेक्ट किया है। और बुनियादी मकसद ये है कि हम लोग अपनी ज़ुबानों को ज़िंदा रखें, उनको प्रिजर्व करें।